بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا ٹاپک ہے فقہ حنفی اتنا زیادہ مشہور اور معروف کیوں ہے اور پوری دنیا میں اس کے فالوورز اتنے زیادہ کیوں ہیں۔ شاہ ولی اللہ دہلوی، جن کا انتقال 1762 میں ہوا، فرماتے ہیں امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں سب سے زیادہ شہرت امام ابو یوسف کی ہوئی۔ ہارون رشید کے عہد میں قاضی القضات یعنی چیف جسٹس کا منصب ان کو حاضر ہوا۔ اس کی وجہ سے امام ابو حنیفہ کا مذہب پھیل گیا اور تمام اطراف عراق، خراسان، مابع النہر یعنی سینٹرل ایشیا تک اس کا قبضہ ہو گیا۔ کسی مذہب کا رواج پا جانا اور سلاطین کا اس کی مذہب کو اختیار کرنا اس مذہب کی حقیقت کی دلیل نہیں ہو سکتی۔ بادشاہ اور عام لوگ تو اسی مذہب کو ضرور پسند کریں گے جو ان کی طبیعت اور خواہش کے موافق ہو اور جس میں وسعت اور آزادی زیادہ ہو، چونکہ حنفی مذہب اسی کے مصداق تھا اور ہے، اس لیے اس کی ترقی ہونا قرین قیاس ہے۔ اب دیکھیں سلاطین کی میلان اس طرف کیسے ہوا۔ اپنی طرف سے نہیں بلکہ کتب تواریخ سے آپ کو دلیل دیتا ہوں۔ چنانچہ ابن خلقان مطبوع ایران جلد 2 صفحے 463 میں لکھتے ہیں کہ سبب عروج امام ابو یوسف اور ہارون رشید کے یہاں ان کی رسائی کا ذریعہ یہ ہوا کہ ہارون رشید نے اپنے گھر میں کسی کو زنا کرتے خود دیکھا اور سخت کوفت ہوئی کہ کیا کرے۔ خادم سے کہا کہ کسی فقیہ یعنی قاضی کو لے آؤ۔ امام ابو یوسف کا اس خادم سے پہلے رابطہ تھا، وہ انہیں لے گیا۔ ہارون رشید نے ان سے پوچھا کہ اگر امام وقت خود کسی کو زنا کرتے دیکھے تو کیا کرے، اور اس وقت ہارون رشید کے چہرے پر رنج کے آثار نمایاں تھے۔ امام یوسف سمجھ گئے کہ یہ ہارون رشید کے گھر کا واقعہ ہے۔ انہوں نے فتویٰ دیا کہ ایسی صورت میں حد نہیں۔ ہارون رشید بہت خوش ہوا اور امام یوسف کو انعام عطا فرمایا۔ اس قصے کے ذکر کرنے کے بعد ابن خلقان جلد 2 صفحے 463 پر لکھتے ہیں، یعنی امام ابو یوسف کی ہارون رشید کے دربار میں رسوخ کی ابتدا یہاں سے ہوئی، پھر رفتہ رفتہ قاضی ہوئے۔ ہارون رشید کی ساری سلطنت میں قاضی انہی کی تجویز سے مقرر ہوا کرتے تھے۔